میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور میں وہ باتیں نہیں دہراؤں گا جو یہاں پر کی گئیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خواتین نے پاکستان بنتے وقت اور پاکستان بننے کے بعد نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جس طرح یہاں پر ہمارے انتہائی قابل جو یہاں پر سپیکرز ہیں انہوں نے یہاں پر آپ سب کو بتایا، ماں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ نسلوں کو وہ سنوار سکتی ہیں اپنی تربیت سے، تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اور اپنی کاوشوں سے۔ اور خواتین کا جو احترام ہے وہ کوئی اسلامی معاشرے میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا کی آمد پر آپ اپنی چادر اپنی بیٹی کے احترام میں بچھا دیتے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ خود ایک تاجر تھی اور تجارت میں انہوں نے اس زمانے میں بڑا نام کمایا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ قیام پاکستان کے موقع کے اوپر خواتین کا ایک نمایاں رول رہا، محترمہ فاطمہ جناح، بیگم رانا لیاقت علی خان اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید، جو کہ پہلی ایک خاتون وزیر اعظم بنی اسلامی دنیا میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام اس حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور آج کے دن ہمیں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، جنہوں نے آمریت کے خلاف ایک تاریخی کردار ادا کیا، محترمہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ، جنہوں نے آمریت کے خلاف بڑا کلیدی کردار ادا کیا، بیگم بلقیس عیدی صاحبہ اور ڈاکٹر روت فاو صاحبہ، آسمہ جہانگیر صاحبہ اور عرفہ کریم، ہماری ننھی منھی نوجوان بچی جس نے اس زمانے میں آئی ٹی میں انٹرنیشنل ریکارڈ قائم کیا۔ یہ قوم کی عظیم بیٹیاں ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری نیشنل اسمبلی کی اسپیکر محترمہ ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحبہ، اور آج قوم کی بیٹی میری بھتیجی مریم نواز شریف، جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں اور بہترین وہاں پر پنجاب کے صوبے کی آج خدمت وہ انجام دے رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی پہلی چیف جسٹس خاتون چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج جسٹس عائشہ صاحبہ، یہ ایسے نام ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ایک نام ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ لیکن اس قوم کے اندر کروڑوں قوم کی بیٹیاں ہیں جن کے پاس بے پناہ ہنر ہے اور ذہنی قابلیت ہے۔ ہمیں ان کو مواقع میسر کرنا ہوں گے تاکہ وہ صحیح معنوں میں قوم کی عظیم محنتی قابل بیٹیاں بن سکیں اور پاکستان کی شکل بدل سکیں۔ آج مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب میں پہلا وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر پہلا پنجاب میں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے بنایا، جو پاکستان میں پہلا وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر تھا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے پنجاب میں خواتین کی نمائندگی، یعنی سرکاری بورڈز میں، اتھارٹیز میں، ان کو ہم نے اس کا کوٹا فکس کیا اور اس کا باقاعدہ بل پاس کیا۔ آج ایس سی سی پی کی معاونت سے جن کو آج یہاں پر ایوارڈ دیے گئے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کل ہی میں نے سمیڈا، جو ایک فیڈرل اتھارٹی ہے، اس کا میں نے فائنل اس کی پریزنٹیشن لے لی۔ وہ آلریڈی کام کر رہا ہے، لیکن
جس طرح ہماری ایک ریت ہے کہ اچھا کام حکومتیں بدلتی ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اینی کائنڈ آف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ. اس کے بعد پچھلی حکومت کا اگر کوئی اچھا کام تھا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ ایک بہت افسوسناک بات اور ایک بیماری ہے. میں خود نمائی کیے بغیر یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں دوسری مرتبہ پنجاب کا خادم منتخب ہوا تو ایک پروگرام تھا 1122 جو ایک اور حکومت اور سیاسی پارٹی کی حکومت نے منایا تھا. ایک اچھا پروگرام تھا. میں نے پورے پنجاب میں اس کو پھیلا دیا کہ اس سے پنجاب کے عوام کو اس سے ان کو فائدہ پہنچتا تھا. تو ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ کسی اچھی حکومت نے کوئی اچھا کام کیا ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہے, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے بہترین مفاد میں ہمیں اس اچھے کام کو جاری و ساری رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے. ڈے کیئر سینٹرز اسلام آباد میں بن چکے ہیں اور اس کے لیے میں نے ابھی بات کی. اس کو ہم انشاءاللہ پوری طرح اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے. ورکنگ وومن انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ خواتین کے ساتھ مل کر اس میں مزید ہم بہتری لائیں گے. پنک بسز کا اجرا کیا جا چکا ہے. ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا ای بسز کا, الیکٹرک بسز کا, جو کہ آج جولائی 2024 میں وہ الحمدللہ آ چکی ہیں. 160 بسز پہلا بیچ جولائی میں آیا اور جس سے کہ الحمدللہ پولوشن کے بغیر یہ بسز عوامی ٹرانسپورٹ کا بہترین یہ خدمت انجام دے رہی ہیں. اور اسی طرح پنجاب میں سی ایم وومن امپاورمنٹ پیکج تھا, وہ پی ایم وومن امپاورمنٹ پیکج اس کا ہم نے اجرا کیا ہے. میں ختاماً یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے پروگرام ہیں جو ساری صوبائی حکومتیں اس وقت کر رہی ہیں. پنجاب میں یہ عمل جاری ہے, سندھ میں یہ عمل جاری ہے, بلوچستان میں بڑی تیزی سے وہاں کے وزیر اعلیٰ ان کی حکومت یہ کام کو آگے بڑھا رہی ہیں اور مجھے یقین ہے کے پی میں بھی اس کام میں پوری طرح دلچسپی لی جا رہی ہے. تو میں ختاماً یہ کہوں گا کہ ہمیں مل کر آج کے دن اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ خواتین کی امپاورمنٹ, ان کی اعلیٰ تعلیم, ان کی ووکیشنل ٹریننگ, اسکل ٹریننگ, مختلف فیلڈز میں یہ اپرچونٹیز ہم جب تک ان کو برابر مردوں کے مقابل مہیا نہیں کریں گے. اینڈ دس از ناٹ an announcement, it's a mission, it's a commitment, unwavering commitment of my government that we will ensure that our female population, they are fully empowered in time to come in collaboration with provincial governments so that Pakistan find its high place in the community of nations. اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا, لیکن ایک شرط ہے, محنت محنت اور محنت. پاکستان پائندہ باد.